السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان افشا قریشی۔ آج ہم دل کی بیماریوں کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ دل انسانی جسم کے اندر سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہو رہے ہیں، اور ایک رپورٹ جس نے ہم سب کو پریشانی کو مبتلا کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ 1100 افراد ہمارے ملک میں روزانہ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں۔ دل کی بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ماہر امراض قلب ڈاکٹر مہندی راجہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک میں یہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، دل کی بیماریاں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب کہتے تھے کہ یہ صرف امیروں کی بیماری ہے، لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اس میں مبتلا ہو رہا ہے، مطلب کہ کسی کو اسٹنٹس پڑ رہے ہیں، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، اور یہ 1100 افراد کے نظر انداز کرنے والا فگر نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، کیوں بڑھ رہی ہیں دل کی بیماریاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں خلیج نیوز کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور اس جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے دل کی بیماریوں کے متعلق اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور اس کو بلکہ امریکہ، یو کے اور یورپ اور باقی ممالک میں بھی نمبر 1 کلر کے نام طور پہ یاد کیا جاتا ہے، اور تقریباً 2 کروڑ تک لوگ اس بیماری سے مر رہے ہیں ورلڈ وائڈ۔ تو پاکستان میں جس کی ریشو ہے وہ 2 لاکھ تک ہے، اور 50% ایسے لوگ بھی ہیں اس میں جو فرسٹ ہارٹ اٹیک کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور 10 سے 15% ایسے لوگ ہیں جو اپنا علاج ٹرشری کیئر سینٹر تک پہنچ جا پاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی سروائیو نہیں کر پاتے، وہ بچ نہیں پاتے۔ تو اس میں جو دیکھا گیا ہے، جو مین وجوہات دیکھنے میں آئی ہیں، وہ ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے، جو آپ دیکھیں کہ جو کھانے پینا ہے، جو پہلے زمانے میں سادہ کھانا لوگ کھاتے تھے، اب اس کو چینج کر کے لوگ مرغن غذاؤں پہ چلے گئے ہیں، کڑھائیوں پہ اور سری پائے پہ اور نہاریوں پہ، ان چیزوں پہ زور ہے۔ اس کے علاوہ جنک فوڈ دیکھیں، وہ پہ گھر پہ بیٹھے لوگ کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی، تو سادہ مشروب پہلے استعمال ہوتے تھے، لوگ سادہ پانی پیتے تھے، شکنجی پیتے تھے، اب اسی کو چینج کر کے فیزی ڈرنکس ہیں، جتنے بھی کولاز دیکھ لیں، یہ سارے ان میں گیسز، کیمیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو تیسری بڑی وجہ دیکھنے میں آئی ہے وہ ہم لوگ ایون اسکول کالجز اور اس میں بھی دیکھیں گراؤنڈ آباد نہیں رہے، خالی پڑے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہے انڈور گیمز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، کسی کو کہ فٹ بال ہاکی کھیلو تو وہ ادھر ہی کمپیوٹر کھول کے بیٹھ کے ادھر ہی ہاکی بھی ہو رہی، یعنی فزیکل ایگزرشن نہیں رہی، مطلب اس میں آپ دیکھیں تو اس کی وجہ سے یہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ یہ پاکستان میں جو ایک سروے کیا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اس میں اوورآل جو یہ دیکھا گیا تھا کہ 26% لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، اس میں کوئی 34% میلز ہیں اور 24% فیمیلز ہیں، اور جو اوورآل دیکھا گیا تھا 50% مطلب لوگ ایسے ہیں جن کو مختلف امراض چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور جو ایج گروپ دیکھا گیا زیادہ تر وہ یہی 40 اور 50 کے ان بٹوین، یعنی ینگ ایج گروپ ہی دوسرے لفظوں میں کہے کہ ان لوگوں میں یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اور یقین جانیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم جس ہاسپٹل میں میں کام کرتا ہوں، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے، اس میں ینگ لوگ ہمارے پاس، یعنی 20s کے اندر 30s کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ کامن ہے۔ یعنی سب سے بڑی وجہ جو میں نے اپنی لائف میں مطلب آبزرو کی ہے یا پریکٹیکلی ہے، وہ ہمارے جو کھانے پینے کے جو عادات ہیں نا، یعنی یہ بیماری یوں سمجھیے کہ جو 20 سال یعنی سیکنڈ ڈیکیڈ سے یہ شروع ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی جو دل کی ہماری جو شریانیں ہیں اس کے اندر ایک طے بننا شروع ہو جاتی ہے کولیسٹرول کی، ٹھیک ہے نا، اس سے جو ہماری جو دل والی شریانیں ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہارڈ ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بلاک ہوگی تو ہارٹ اٹیک بنتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے پیدل چلنا بھی چھوڑ دی ہے، بالکل، بہت یہ بھی یعنی کہ ایک بڑا رسک فیکٹر ہے جو ہم لوگوں کا لائف سٹائل ہے، جو اس میں موڈیفائی کرنا چاہیے۔ بالکل
چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے ہم لوگ گاڑی موٹر سائیکل ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے اپنے بزرگ دیکھیں والدین ان کے والدین دیکھیں تو بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں ان کی, کیونکہ وہ لوگ چلتے تھے, پیدل چلتے تھے. ابھی بھی میری یہ ایڈوائز ہوگی کہ لوگوں سے جو ایون پیشنٹ نہیں بھی ہیں تو گھر سے اگر کوئی آفس آتا ہے تو پیدل چل کے آئے, چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے پیدل چلیں آپ لوگ. گھروں کے اندر جو ہماری خواتین بہنیں ہیں بیٹھی ہوئی ہیں, جو اگر ان کو گراؤنڈس میں یا جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو گھر کے اندر سین کے اندر چھت کے اوپر سیڑھیوں میں اوپر نیچے چل کے یعنی کم از کم 20-30 منٹ روزانہ وہ لوگ پیدل چلنا چاہیے. اور جو آئیڈیلی ہم کہتے ہوتے ہیں کوئی پریونشن کے طور پہ جو ہم ایڈوائز کرتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 40 منٹس واک اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے. یعنی اس میں آپ نے خالی پیٹ زور زور سے پیدل چلنا ہے, اور اسی کوشش یہی کرنے کہ صبح کے وقت کریں, نماز کے بعد کر لیں, یا ایون عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی اگر آپ واک کریں, برسک واک کریں تو یہ بڑے بینیفیشیل ہوتی ہے. اس سے نہ صرف آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, آپ صحت مند بھی رہتے ہیں, اور آپ کا ایون کا شوگر لیول اگر پریلیمنری اور پری ڈائبیٹک وہ بھی کو 20-25% تک کم ہو جاتا ہے. آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, موٹاپا کم ہو جاتا ہے, آپ ایکٹیو رہتے ہیں, اور ایک خوشگوار زندگی آپ اپنی گزار رہے ہوتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم دل کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں یا ہو رہے, اس کی کوئی خاص علامات؟ بالکل, اس میں جو سمٹمز آتے ہیں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے جب میں پیدل چلتا ہوں, ایگزرشن والا کام کرتا ہوں تو مجھے درد ہوتا ہے سینے میں, جب رک جاؤں تو آرام آ جائے. یعنی سب سے بڑی پہچان یہ, اس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا سٹارٹ ہو جانا, یا انجائنا کا نام سنا ہوگا, اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا کی ڈیزیز. یعنی کہ جو بیسیکلی ہماری جو دل والی شریانیں ہیں, 3 بڑی شریانیں ہوتی ہیں, ایک رائٹ کارنری آرٹری, پھر لیفٹ کارنری آرٹری اور لیفٹ سرکمفلیکس آرٹری. یہ 3 آرٹری بڑی یعنی دل کو چلانے کے لیے سپلائی کرتی ہیں, خون کا دباؤ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہوتا ہے. ان میں اگر بلاکیجز آ گئی, اگر مطلب 70-80% تک آ گئی, اور مریض ظاہر ہے بندہ جب چلتا ہے ایگزرشن کرتا ہے زور والا کام کرتا ہے, اس کو آکسیجن بھی چاہیے تھرو بلڈ جو جاتی ہے انہیں, جب وہ بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی, آرٹریز جب تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں ظاہر اوبیسلی بلڈ بھی کم جائے گا, آکسیجن بھی کم ملے گی. لیکن بندے بیسیکلی ہوتا ہے کیا ہے, جو سپلائی اور ڈیمانڈ کے درمیان جو ڈفرینس آ جاتا ہے نا, بندہ جب چلتا ہے اس کو ڈیمانڈ اس کی بڑھ جاتی ہے لیکن سپلائی کم ہو رہی ہے, آکسیجن کی سپلائی کم ہو رہی ہوتی ہے, تو بندے کو ایگزرشن پہ انجائنا درد دل محسوس ہوتا ہے, تو اس لیے جو ہے نا وہ رک جاتا ہے, یا گولی زبان کے نیچے رکھے اینجیسیڈ کی تو اس سے بھی اس کو آرام آ جاتا ہے. یعنی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کو دل کی بیماری شروع ہو گئی ہے. تو یہ بیماری اگر بڑھ جائے مزید, ہم کہتے ہیں 80% پہ سمٹمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہی آرٹری 100% بلاک ہو جائے پوری, یعنی کہ شریان بند ہوگی پوری, اس کے ادھر کا خون ادھر جانا بند ہو جائے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا. اس کو ایکیوٹ مائیوکارڈیل انفارکشن بھی کہتے ہیں, ایکیوٹ کورونری سنڈروم بھی کہتے ہیں, اور عام لینگویج ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے. اور اس میں پھر شدید درد ہوتا ہے سینے میں, بندہ پسینے ہو جاتا ہے, ساتھ گھبراہٹ ہو رہی ہے, الٹی ہو رہی ہے, دل متلی ہو رہی ہے, اور ساتھ اس طرح کی مطلب علامات بھی ہوتی ہے ساتھ. صحیح. اکثر ویسے ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے پیشنٹ بعض اوقات پین جو ہے وہ درد جو ہے وہ میدے میں بھی محسوس ہوتا ہے, تو وہ میدے کے ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں یا حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ مطلب کہ میدے میں بھی درد ہو تو کیا اس صورت میں میدے کے ڈاکٹر کے علاوہ دل کے ڈاکٹر کو بھی چیک کروانا ضروری ہے؟ بالکل, یہ بہت ہی اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ایٹیپیکل پریزنٹیشن. بعض اوقات ایسے مطلب پریزنٹیشن پیشنٹ کی ہوتی ہے, یعنی کہ عام آدمی اس کو جج نہیں کر سکتا. ایون ہمارے جو جنرل پریکٹیشنر یا عام فزیشینز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل کا درد بھی ہو سکتا ہے. یعنی بنیادی طور پہ جو دل کا درد ہے وہ سامنے یہ جو ہڈی ہوتی ہے جس کو سٹرنم کہتے ہیں, اس کے بالکل پیچھے ہوتا ہے, اور یہ پورا اسکیٹرڈ پین ہوتا ہے, پوری چھاتی میں پھیلا ہوتا ہے. یعنی آپ اس کو انگلی لگا کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے آپ کی ادھر درد ہو رہا ہے ادھر درد. وہ پورا اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی چیز کٹ رہی ہے چھری کے ساتھ اور چاقو کے ساتھ کو کاٹ رہا ہے, اتنا شدید درد ہو رہا تھا. اس کو سوائے مورفین اور پیتھیڈین لگانے سے درد وہ کم ہوتا ہے. یہ چھوٹی موٹی دوائیوں سے ٹیکوں سے اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ درد یہاں سے کیا ہوتا ہے, یہاں سے ریفرڈ ہو کے اس بازو میں چلا جاتا ہے, بعض اوقات رائٹ میں چلا گیا, بعض اوقات
ادھر سے جبڑے میں چلا گیا, گردن میں, یا جو کمر کا پچھلا والا حصہ یہاں پہ بھی درد شروع ہو جاتا ہے. مطلب یہ تو ہے ٹپیکل پریزنٹیشن. بعض اوقات پیشنٹ ہمارے ساتھ پریزنٹ کرتے صرف بازو میں درد ہو رہا ہے جی, وہ پھر فزیشین کے پاس جا کے, یا بعض اوقات ہڈیوں والے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے درد والی گولیاں کھا رہے ہیں, ٹیکے آرام نہیں آ رہا. بعض اوقات رائٹ سائڈ پہ ایک بازو میں درد ہو رہا ہے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ معدے میں یہاں پہ درد ہو رہا ہے, بالکل ادھر کی بجائے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کمر میں درد, یہ اوپر والے حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ صرف مریض کو گھبراہٹ ہو رہی ہے یا دھڑکن تیز ہو گئی ہے, اس طرح کی علامات ہوتی ہیں. یا کئی دفعہ درد نہیں ہو رہا, صرف پسینے آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم ای سی جی جب کراتے ہیں, یہ معدے والے درد والی یا بازو میں درد, پتہ چلتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. یعنی ای سی جی ہمارے پاس بیسک ٹول ہے, اس کے آپ جب کرا کے دیکھتے ہیں تو اس پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. پھر مریض کو ہم داخل کر کے پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ, تو وہ پھر اس کا درد ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی اگنور نہ کریں, بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ سر سے لے کے یہ ناف تک, امبلائکس تک جو بھی درد ہے نا, اس کو آپ سمجھیں کہ درد دل ہے, یہ دل کی درد ہے, دل کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. اور اس کا پراپر کارڈیالوجسٹ کو دکھائیں, اور جب تک پراپر ای سی جی اور آپ کا پراپر ڈائگنوز نہیں کرے گا کارڈیالوجسٹ, اس وقت تک آپ چین سے نہ بیٹھیں. دیکھیں جی, معدے کی اگر تکلیف ہے, خدا نہ خواستہ, وہ کوئی ایسا ہی کوئی اتنا کوئی سیریس ایشو نہیں ہوتا. کم از کم بندہ کوئی مر نہیں سکتا اس سے, دوسرے لفظوں میں مطلب ہے. تو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کی تکلیف, اگر وہ بیماری آپ مس کر گئے ہیں تو وہ پھر ساری زندگی آپ پہ بلیم لگا رہے گا. ڈاکٹر صاحب, ایسی صورتحال میں اگر پیشنٹ مطلب کہ گھر میں ہے اور اس کو اسی طرح کی علامات آ رہی ہیں, تو جو اس کے ساتھ موجود لوگ ہیں ان کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے کہ مریض گھر سے لے کر ہاسپٹل تک جو فاصلہ ہے اس دوران اس کو کیا کوئی پمپ وغیرہ یا اس کو سانس لینا یا کچھ اس طرح کا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, سب سے دیکھیں جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں, یعنی جیسے درد ہی ہو رہا ہوتا ہے نا, پسینے ہو رہے ہیں, گھبراہٹ, یعنی ایک لیمین عام آدمی بھی اس کو دیکھتا ہے نا, اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی درد دل ہے یا ہارٹ اٹیک ہے. یا کئی دفعہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں, مریض کی حالت دیکھ کے اس کے ساتھ جو لوائقین ہوتے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اٹیک ہو گیا. مطلب وہ کئی دفعہ ان کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کام کوئی سیریس ہی ہے, مطلب جو ہے نا کہ اتنا مطلب مریض جس طرح تڑپ رہا ہوتا ہے اور لگتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ 2 گولیاں ڈسپرین کی مریض کو کہیں کہ چبا کے کھا لیں. عام طور پہ گھروں میں ہم نے جو دیکھا ہے, یا تو خواتین ہماری اکٹھی ہو کے شور ڈالنا شروع کر دیتی ہیں, چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں, یا منہ میں پانی ڈال دیتی ہیں, یا اس کی تلیاں ملنا شروع کر دیتی ہیں. پانی تو لازمی ڈالنا چاہتا ہے, پانی بالکل پانی اس طرح کے کام شروع, جو انتہائی غیر مناسب ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں کا بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتے ہیں. پانی آپ نے ڈالا, خدا نہ خواستہ وہ سانس والی نالی میں چلا گیا, تو وہ دوسرا جو آپ چیخ چلانا کر رہی ہیں, وہ بہتر ہے کسی ایمبولینس کو کال کریں, یا کوئی ایسی مطلب وہ کریں آپ کے جس کے لیے اس کا فائدہ مند ہو پیشنٹ کے لیے. ڈسپرین کی گولیاں 2 چبا کے کھا لیں, پیشنٹ کے دانتوں کے نیچے چبا کے کھا لیں. اور ساتھ ایک کلوپیڈوگرل ایک سالٹ ہوتا ہے, وہ 4 گولیاں اکٹھی ہم دے دیتے ہوتے ہیں پانی کے ساتھ, تاکہ وہ خون جم نہ سکے اس کے اندر. یعنی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں. تیسری چیز بھی جو زبان کے نیچے رکھنے والی گولی ہوتی ہے, جو گلیسرین ٹرائی نائٹریٹ اس کو کہتے ہیں, وہ فوراً بعض اوقات بعد, لیکن اتنا شدید اٹیک میں وہ باہر اتنا کام نہیں کرتی, لیکن پھر بھی رکھنے میں حرج نہیں ہے. مطلب یہ, یا پھر ایک ڈیپونیٹ پیچ ہوتا ہے, جس طرح سنی پلاسٹ ہے نا, اس طرح کا ایک پیچ ہوتا ہے, وہ آپ کھول کے تو یہاں سینے پہ لگا دیں. اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر میڈیسن ہوتی ہے, وہ تھرو اسکن وہ ایبزارب ہو کے تھوڑا بہت اس کو مریض کو ریلیف مل رہا ہوتا ہے, کہ تاکہ وہ یہ تو بہت زبردست آپ نے بات بتائی ہے. اور پھر بھی اگر درد ہو رہا ہو تو کوشش کریں کسی ڈاکٹر کو بلا کے, یا نیئرسٹ کسی کو بلا کے, کم از کم مریض کو ایک کینولا لگوا لیں, کوئی نرس یا ڈسپینسر کینولا لگوا کے اس میں ایک درد والا ٹیکا ہوتا ہے. آئیڈیلی تو ہم کہتے ہیں پیتھیڈین مورفین لگوانا چاہیے, لیکن وہ کیونکہ عام طور پہ اویلیبل نہیں ہوتا, تو وہ پھر کوئی جو ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہوتے ہیں نیلبن سالٹ ہوتا ہے, یا ٹراما ڈال, اس طرح کا یہ انجیکشن ملا کے آہستہ آہستہ اس کے اندر کینولا میں لگا دیتے ہیں, تاکہ مریض کا کم از کم وہ درد جو شدید ہو رہا ہے نا اس کی وہ تھوڑا کم ہو جائے. اور کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچ جائے. اس میں ڈیلے نہیں کرنی, کیونکہ ہاسپٹل پہنچ کے کم از کم ایک ایسا انجیکشن لگنا ہوتا ہے جس سے آپ کا وہ اسٹیپٹوکائنیز ٹیکا ہوتا ہے, وہ ودن 4 to 6 آور لگنا ہوتا ہے, تاکہ مریض کا وہ جو درد ہو رہا ہے وہ, تاکہ وہ کلاؤڈ بنا ہوا ہے وہ سارا زائل ہو جائے اور مریض کو باقی وہ ملے. صحیح. ڈاکٹر صاحب
اس میں دل کی بیماری بڑھنے میں کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کا کتنا ہاتھ ہے؟ اس میں دیکھیں جی بیسیکلی ہارٹ اٹیک کوئی ایسا کسی بیماری کا نام نہیں ہے، یہ رسک فیکٹرز کا مجموعہ ہے. صحیح. رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ نان موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم کچھ زیادہ اس میں اپنا رول ادا نہیں کر سکتے. یعنی اگر ایک خاندان میں تکلیف چل رہی ہے تو وہ آلموسٹ چل رہی ہوتی ہے، مطلب بچوں میں اگر 4 بچے ہیں ان میں سے 2 کو 3 کو لازم ہو جاتی ہے، مطلب چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جینڈر ہے، مطلب میل فیمیل کا ہونا، اس میں بھی ہم کوئی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے میل فیمیل ہونا. پھر ایج ہے، بڑھتی ہوئی ایج، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس میں بندے کا کوئی کنٹرول نام ہمارا وہ کام نہیں ہے اس میں نا. یہ چیزیں اس کو کہتے ہیں نان موڈیفائیبل رسک فیکٹر. موڈیفائیبل رسک فیکٹرز وہ ہیں جس میں ہم نے لائف سٹائل کا ذکر کر لیا، واک کی آپ نے بات کر لی، جی بالکل. ساتھ اس میں یہ ہائی بلڈ پریشر آ جاتا ہے، شوگر کا ہونا، جو ڈائبٹیز میلائٹس اس کو کہتے ہیں وہ، کولیسٹرول ہو گیا، اوبیسٹی موٹاپا ہو گیا، اور سٹریس اور انزائٹی، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس کو موڈیفائیبل رسک فیکٹرز کہتے ہیں. کولیسٹرول جو ہے نا بیسیکلی جس طرح میں نے آگے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہمارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں بلڈ کے اندر، یعنی ایک یلوئش کلر کا ایک مٹیریل ہوتا ہے جو اگر زیادہ ہو جائے تو خون اس سے جمنا شروع ہو جاتا ہے کارٹریج. ہاں، تو یہ خطرناک چیز ہے، اس لیے ایک قدرت کی طرف سے ایک خاص اس کے لیولز ہیں باڈی کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں. ایک کولیسٹرول وہ ہوتا ہے جو ہمارا جگر کنٹینیوس بناتا رہتا ہے، اور ایک کولیسٹرول وہ ہوتا ہے جو ہم تھرو فوڈ باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں، جس کو ٹرائیگلیسرائڈز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بنیادی طور پہ 4 قسم کے کولیسٹرول ہوتے ہیں، ایک ٹوٹل کولیسٹرول ہے، ایک ٹرائیگلیسرائڈز ہے، ایک ایل ڈی ایل اور ایک ایچ ڈی ایل ہے. تو یہ جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے 200 تک اس کا لیول ہونا چاہیے، ٹرائیگلیسرائڈز 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، ایل ڈی ایل جو ہے نا وہ 120 130 تک کی رینج میں، اور ایچ ڈی ایل اس کو کہتے ہیں، ایچ ڈی ایل کو کہتے ہیں گڈ کولیسٹرول. جتنا یہ 50 تک ہم کہتے ہیں، 50 سے زیادہ ہوگا تو اچھا، جتنا اچھا ہو اتنا ہی مطلب بہتر ہے فار ریڈیوسنگ ہارٹ اٹیک. ٹھیک ہے. تو ایل ڈی ایل اس کو کہتے ہیں بیڈ کولیسٹرول، یہ 130 تک ہونا ہوتا ہے، تو اس کو جتنا مطلب کم کر سکتے ہیں اتنا آپ کو وہ کم کرنا چاہیے. اور دوسری بات اس کو مطلب اگر یہ ہائر سائڈ پہ ہے تو پراپرلی ہمیں اس کو اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کر کے، یعنی روزانہ 40-50 منٹ واک کریں، اور کھانے پینے میں خیال کریں. جتنے بھی مرغن غذائیں ہیں، چکنائی والی چیزیں ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، جن چیزوں میں کولیسٹرول ہوتا ہے، یہ بغل سریپ ہے، گوشت، جنک فوڈ، ان سب میں یہ سارے اوائڈ کریں. فریش اور ہیلدی ڈائٹ یوز کریں، فریش فروٹ، ویجیٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں یوز کریں. اور اگر پھر بھی زیادہ آتا ہے تو پھر ہمیں جو لپڈ لورنگ میڈیسن ہوتی ہے کولیسٹرول کم کرنے والی، وہ پھر میڈیسن دے کے ہمیں کولیسٹرول کم کروانا پڑے گا. ساتھ بلڈ پریشر کی آپ نے بات کی، وہ بھی 120-80 نارمل ہوتا ہے. اگر 140-90 تک رینج ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں کہ مریض ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے. تو وہ بنیادی طور پہ اس کو آپ نے ایک خاص لیول میں نارمل رکھنا ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا پراپر ڈاکٹر کی، کارڈیالوجسٹ کی ایڈوائز ہو اپنا واک کرنے سے، اور جو ہے نمک اور چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے کافی حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر بھی آپ کا ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے تو لوگ پھر اس کو آپ پراپرلی ہم جو میڈیکیشن ہوتی ہے وہ ایج کے حساب سے، سیکس کے حساب سے، میل فیمیل، اور اس کے حساب سے ہم نے میڈیسن دینی ہوتی ہے. اور یہ ایک اچھا کارڈیالوجسٹ ہی آپ کو ایک میڈیسن سلیکٹ کر سکتا ہے تاکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گا ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے، کہ لوگ زیادہ تر بلڈ پریشر کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بیماری نہیں سمجھتے. جی لوگ یہ کہتے ہیں یار چلو بلڈ پریشر ہو گیا، یار ادھر سے میرا دھواں نکل رہا ہے، سر بھاری ہو گیا، میں گولی کھا لیتا ہوں، یہ کھا لیتی ہوں، یہ پانی پی لیا، طور پہ میڈیسن پانی لے لیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں بیٹھ گیا، اٹھ گیا. تو لیکن اگر دیکھیں، اگر بلڈ پریشر آپ کا ریگولرلی ہائی آ رہا ہے تو دین یو ہیو ٹو ٹیک میڈیکیشن لائف لانگ. کارڈیالوجسٹ سے اب لکھ دے کہ آپ نے دوائیاں کھانی ہیں تو پھر آپ نے اس میں رد و بدل نہیں کرنا، اور یہ مستقل کھانی پڑے گی فار لائف لانگ. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے دوائی کبھی ہمیں کم کرنی پڑتی ہے، کبھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی دل کا مریض ہے، وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، تو وہ جب تک زندہ ہے اس کو دل کی بالکل ادویات مطلب کہ اپنے طور پہ ترک نہیں کرنی. وہ دیکھیں
اب دل کا جو اٹیک ہو گیا کسی کو خدا نہ خواستہ تو وہ اس کا جو ایک حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، باقی حصے کو ہم نے دوائیوں کے زور پہ بچایا ہوتا ہے اور اس کو مزید ہم بچاتے ہیں تاکہ اس میں مزید خون نہ جمے، خود وہ ایکٹیو رہے، جو حصہ ہے اس پہ اب باقی ان کا وہ کام چلتا رہے اور سارا مطلب جو ہے نا صحیح یہ میڈیکیشن کے زور کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ صحیح اگر ساتھ بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہائی ہے، شوگر ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ میڈیسن کھانی پڑے گی۔ اچھا ہاں دوائیں صحیح، چھوڑنی نہیں۔ بالکل یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکثر ادویات اپنے طور پہ چھوڑ جی، دیتے چھوڑ ہیں دیتے ہیں، کسی بالکل۔ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کیے دیکھیں، بغیر۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک دفعہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس جب شدید تکلیف ہوتی ہے، چاہے ہائی بلڈ پریشر ہو، چاہے ہارٹ اٹیک ہو، یہاں سے جب جاتے ہیں ہفتہ 10 دن مطلب ہم نے ایڈمٹ کیا، رکھا، ان کو گھر بھیج دیا کہ ایڈوائز کر کے بھیجا، سمجھا کے بھیجا بھائی آپ نے دوائیاں کھانی ہیں، دوبارہ چیک کروانے بھی صحیح آنا ہے۔ پھر دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں لوگ جناب، پھر آئیں گے کہ 6 مہینے سال بعد دوبارہ تکلیف زیادہ ہوگی پھر ہاں، کہتے ہیں بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سانس پھوٹ رہا ہے، اب مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اب مجھے یہ ہوتا ہے، دوبارہ درد ہو گیا۔ جب پوچھتے ہیں کہ دوائیاں دیں ڈاکٹر صاحب تو میں ٹھیک ہو گیا تھا، میں چھوڑ دوں۔ ہاں تو بالکل یہ کام جو ہے نا، یہ چیزیں مطلب کم از کم آپ ریئلائز کریں کہ یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اس میں نے یہ کہا نا کہ اس میں تھوڑا بہت رد و بدل میڈیسن کام کر دیتے ہیں، لیکن اس طرح کمپلیٹلی بعض میڈیسن ضروری ہوتی ہے، خون کو جس طرح پتلا کرنے والی میڈیسن ہے، کولیسٹرول کو کم کرنے والی ہیں، جو دل کا حصہ جو بچ گیا اس کو بچانے کے لیے اور اس کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے فیلئر کی طرف کیونکہ دیکھیں نا اگر ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو گیا یا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، جب اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے، کنٹرول نہیں کریں گے، پھر اس کی کمپلیکیشنیں شروع ہو جائیں گی۔ بالکل ابھی دیکھیں نا ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ پھر فیلئر میں چلا جائے گا، ہارٹ پھر لوگوں کو سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، پھر ہارٹ ردم خراب ہو جائے گا، پھر دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، یعنی پھر کئی دفعہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کارڈیو یعنی شوق میں آئیں گے، بے ہوش اٹھا کے لے آئیں گے، یا دھڑکن بہت تیز ہوگی جی سانس پھول، مطلب اس طرح کے معاملات شروع۔ اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، اس کو جب ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا تو آہستہ آہستہ اس کا بھی سانس پھولنا شروع ہو جائے گا، گھبراہٹ ہو جائے گی، بعض اوقات خدا نہ خواستہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے، برین سٹروک ہو جاتا ہے، یہ فالج دیکھ لیں کسی طرح، یا بالکل ہارٹ پہ اگر اثر ہوگا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، گردوں پہ اثر ہو، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور آنکھوں پہ اثر ہو، بینائی کے جانے کا خطرہ رہتا ہے، مطلب اس طرح کے سارے یہ بالکل ہائی بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اس کی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی بہت سی لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سٹنٹس، ان کا یہ خیال ہے کہ سٹنٹس جو ہے وہ بعض اوقات ڈاکٹرز غیر ضروری طور پر ڈال دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ سٹنٹس کیوں ڈالا جاتا ہے اور یہ کس حد تک ضروری ہے؟ دیکھیں کہ دو طرح کے ہم مطلب پیشنٹس کا ہم کرواتے ہیں اینجیوگرافی۔ ایک وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ تھوڑا ریکور کرتے ہیں ساتھ ہی ہم اینجیوگرافی کر کے تو دیکھتے ہیں کہ کس وقت کتنا نقصان ہوا ہے اس پیشنٹ کا، اینجیوگرافی کر کے نا 3 جو ویسلز میں نے بتائی ہیں کہ اس میں بلاکیج کتنی کا آئی ہے، کتنی % بلاک ہے، اور کتنے کے اس میں علامات اور کتنے مریض کو سمٹمز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ مریض کے کچھ ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں، اس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یار یہ چینجز آئی ہیں، فرض کرو ETT ہم نے کروائی تو اس میں کوئی چینجز آئیں تو پھر فردر ہم اینجیوگرافی کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ بلاکیجز ہیں۔ لیکن یہ غیر مطلب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ اسٹینڈ پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ایک مریض ہے آتا ہے ہمارے پاس، وہ چل بھی نہیں سک رہا، چلنے سے اس کو سینے میں درد ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، جب اس کی اینجیوگرافی کر کے ہم نے دیکھی پتہ چلا اس کا 90% ایک شریان بند ہے یا 95%، تو ظاہر ہے اس کو پھر وہ بیلون کر کے اسٹنٹ ڈال کے وہ کھول کے دیکھیں گے۔ بیسیکلی ایک اسٹنٹ کیا ہوتا ہے، ایک اسپرنگ ٹائپ ہوتا ہے یہ نا، اس کے ایک وائر کے تھرو ہو جاتے ہیں اس کے اندر، اس کو کراس کر کے تو وہ جہاں پہ آرٹری نیرو ہوتی ہے وہاں پہ جا کے اسٹنٹ وہ اسپرنگ ڈال کے پیچھے سے پریشر سے اس کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایکسپرٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی، اپنے ہر بندے کی اپنی، تو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں پہ ہوتی ہے، اور لوگ مطلب بینیفیشیل ہی ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب CPR ٹریننگ آج کل اس کا بہت کہا جا رہا ہے کہ CPR ٹریننگ ہر ایک کو لینی چاہیے، تو یہ CPR ٹریننگ کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جب کارڈیک اریسٹ میں چلا جائے، دیکھیں نا آپ کسی آفس میں کام کر رہی ہیں جی بالکل، یا بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں آپ کام کرتے کرتے کوئی بندہ آپ کا ایک دم کلیپس ہو کے گرتا ہے، فرض کرو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور وہ یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے CPR کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن،
صحیح. یعنی کارڈیک کا مطلب ہے دل کی جی طرف، جی پلمونری یعنی لنگز، اور ریسسیٹیشن کہتے ہیں بحال کرنا. صحیح. یعنی دل اور پھیپھڑوں کا جو رشتہ ہے نا آپس میں ملا ہوتا ہے. یہاں سے دل سے خون پمپ ہو کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، جی جی. پھیپھڑوں سے صاف ہو کے واپس آتا ہے دل میں. تو یہ ایک رائٹ اور لیفٹ ہارٹ کے مطلب آپس میں ایک سرکل بنا ہوتا ہے نا. تو صحیح. یہ جب پیشنٹ کارڈیک اریسٹ میں، ہارٹ اٹیک کے بعد یہ دونوں دل اور پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور پیشنٹ اریسٹ میں چلا جاتا ہے، بالکل اسٹف ہو جاتا ہے، اکڑ جاتا ہے اور سمجھ لو کہ مر گئے. دوسرے لفظوں میں ہمیں ظاہری طور پہ یہ لگے کہ مرا. اس کو اگر آپ کو CPR صحیح آتا ہے تو وہ اس کو آپ ایک پہلے تو مکہ مار کے پھر اس کو ایک منوور، ایک ڈرل ہوتی ہے باقاعدہ اور وہ ودن منٹس کرنی ہوتی ہے. اسی وقت اگر آپ سامنے اگر ادھر اگر کوئی بندہ گر گیا تو اسی وقت میں جس حال میں ہوں اسی طرح اس پہ جا کے وہ CPR کی ڈرل ہوتی ہے. اس کو پہلے سے ہوتا تھا ABCD کے نام سے، ابھی اس کو ہم نے کر دیا CAB. یعنی C کا مطلب ہوتا ہے کمپریشنز، یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں نا پمپ کرنا. جی جی بالکل. وہ پورے ایک ڈرل ہے، میں کسی وقت آپ کو علیحدہ کر کے بتاؤں گا. اس کو 30 دفعہ یوں پمپ کرنا ہوتا ہے. صحیح. A کا مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشل بریدنگ، صحیح. ٹھیک ہے، ایئر وے کلیئرنگ کر کے نا. اور B کا مطلب ہے بریدنگ، یعنی کہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ، منہ کے اندر منہ ڈال کے نا آپ نے آرٹیفیشل سانس دینا ہے پیشنٹ کو. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی 30x2 ہوتا ہے. 30 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے اور 2 دفعہ آپ نے آرٹیفیشل بریدنگ دینی ہے نا. کوئی خاص منور ہوتا ہے، میں کسی کو دمی لا کے نا آپ کو انشاءاللہ وہ بھی میں کوئی ایک الگ پروسیجر ہے، تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہو اس میں نا. تو یہ ٹریننگ ڈاکٹر صاحب اگر کوئی لینا چاہے تو کہاں سے، اس کے لیے کوئی اکیڈمی بنی ہوئی ہے یا کسی ہاسپٹلس میں؟ کارڈیالوجسٹ کرتے ہیں. مجھے خود بڑا شوق ہے، میں نے اپنے اس کے اوپر جو یوٹیوب چینل کے اوپر بھی میں نے یہ رکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے پاس کینڈیڈیٹس ہوں گے بے شک مجھ سے رابطہ کریں. میرا اپنا بھی ایک چینل ہے، اس پہ بھی آپ سے وہ رابطہ کر کے تو اس پہ بھی آپ سے وہ بائی نیم میرا وہ جو ہے اس پہ ہم اس کو، کیونکہ اس میں باقاعدہ ہم سرٹیفائڈ بھی کرتے ہیں، اس کو سرٹیفکیشن بھی دیتے ہیں اس کی باقاعدہ. اور بڑی میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو یہ آنا چاہیے. بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنے بھی آفیسز ہیں، دیکھیں نا یہ اس میں کوئی مطلب وہ ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، صرف یہ 2 ہاتھوں کا کمال ہے. اس میں 2 ہاتھوں کی مدد سے نا آپ نے ایک ایسے بندے کو جو سمجھ لیں کہ مطلب موت کے منہ میں جا رہا ہے، اس کو بچانا ہے ہم نے. تو وہ صرف اور صرف آپ کی ڈرل کی وجہ سے اس منوور، اگر آپ کو صحیح ڈرل آتی ہے، اور میں انشاءاللہ بڑا سمپل وے میں بڑا ایزیلی اور بڑا اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ لوگ ادھر سے سیکھ کے نکلتے ہیں انشاءاللہ. وہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو کسی وقت میں گائیڈ کروں گا. ڈاکٹر صاحب سے ہماری کافی معلوماتی گفتگو ہوئی ہے. امید ہے دل کی بیماریوں کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. بس اب ہم نے جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ دل کی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ہماری غذائیں ہیں، جو ہم ناقص غذائیں کھاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی غذائیں سادہ رکھنی ہوگی. سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں، چہل قدمی کریں، پیدل چلیں، اپنا رہن سہن درست کریں، تو انشاءاللہ ہم دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.